محترم بدرالزمان صاحب، جس میت کے ذمے کچھ نمازیں ہوں، روزے رہ گئے ہوں، زکوٰۃ یا حج وغیرہ رہ گئی ہو، اس کا کیا کیا جائے؟ اگر تو وہ وصیت کر جاتے ہیں اچھا، تو ان کی جو ہے وراثت جو ہے ان کی اس میں 1/3 میں سے وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور کوئی نماز مقدار طے ہے؟ جی مقدار طے ہے. اچھا، جیسے ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ 2 کلو گندم ہے جی، اس کی قیمت. اچھا، اور اگر 5 ہیں تو چھٹے ہمارے جو وطر ہیں وہ بھی واجب ہیں، تو 6 کا وہ فدیہ دے گا. تو اس طرح یہ اپنا اس کو کرے گا، کمپنسیٹ کیا جائے گا. اگر نہیں وصیت نہیں کی تو گھر والے اگر مالی طور پر آسودہ ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کام کر دیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس پر بوجھ یا ساکت ہو جائے. جی، ایک یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر جنازوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی میت کے ذمے کو لین دین ہے، قرض ہے تو بتائیے، یا وارث ہو. تو بہت اہم ہے کہ میت کے قرض ادا ہو. بلکہ میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ جو بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے میت کے، بھائی یا والد یا جو انتہائی قریبی ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے. اور یہاں میں یہ بات عرض کروں گا کہ رسالت مآب علیہ السلام کے جنازہ پر آپ کی جب دعا ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر اعلان فرما رہے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام سبحان اللہ، صدیق حاضر ہے. سبحان اللہ، سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے. تو اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ بالعموم دلوں میں بات لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور بات نہیں کرتے، اور میت پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، رسالت مآب علیہ السلام جب جنازہ کسی پر ادا فرماتے تو پہلا سوال ہی فرماتے اس پر قرض تو نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر قرض ہے تو فرماتے بھی اپنے بھائی پر تم نماز جنازہ خود ادا کر لو. اصل میں ترغیب ہی ہوتی تھی، ترغیب ہے، رحمت ہے. یہ رحمت ہے کہ اس کا کوئی ادا، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. کوئی نہ کوئی اعلان کرتا ہے یا رسول اللہ، بلکہ شیر خدا نے اعلان فرمایا ایک جنازے میں، یا رسول اللہ میں قرض ادا کر دوں گا. اگلے دن نماز ظہر پہ پوچھا کہ علی آپ نے قرض ادا کر دیا؟ کیا بات ہے. تو اس طرح مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرض لینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں حضور کچھ قرض ایسے ہیں جو ہم پر تھوپ دیے گئے ہیں نا، مثلا میں پیدائشی اب مقروض ہوں جی بحیثیت قوم، جی وہ تو نہیں، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ جو ذاتی ہم نے لین دین کر رکھا ہوا ہے، پرسنلی ذاتی طور پہ لیا، اس کے تو مکلف نہیں ہے. پوری قوم ہی مقروض ہے، وہ تو ظاہر ہے. ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں وہ بات ایڈ کر دوں، وہ 3 علامتیں جو میں نے ذکر کی ہیں. پہلی پسینہ آنا، جی، دوسرا آنکھ سے آنسو نکلنا، ہاں اچھا، جی ہاں، تیسرا نتھنے کا پھیل جانا. یہ 3 علامتیں اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے بہت علیل تھے، تو آپ بہت غمزدہ رہتے تھے اور دکھ کا اظہار کرتے اور چہرے پہ کرب اور تکلیف کے آثار نظر آتے. جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ کافی چہرے پر اطمینان اور سکون تھا. تو صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، جب آپ کے صاحبزادے بیمار تھے تب تو آپ بہت متفکر، پریشان اور غمزدہ دکھائی دیتے تھے. تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ پہلے وہ میرے پاس تھا اور مجھے اس کی فکر تھی، اس کی صحت تھی. اب وہ جس پاس ذات کے پاس گیا مجھ سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا اب مجھے کوئی غم نہیں. میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جن کے رخصت ہو جاتے ہیں اپنے کو یہ سوچ لیا کریں کہ جتنی محبت اور رحمت ہم ان کے ساتھ کر سکتے تھے، اب وہ جس ذات کے پاس گئے وہ کائنات کی سب سے زیادہ رحیم اور رحمان ذات ہے. اس سے پسماندگان کی کوئی تسکین قلب بھی ہو سکتی ہے نا. یعنی یہ ضروری بھی ہے کہ ہم صبر و تحمل کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. بلکہ رسالت مآب علیہ السلام سے ایک شخص نے یا رسول اللہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو فرمایا کیوں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ بہت ڈر لگتا ہے. فرمایا تیرے پاس مال ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ مال تو بہت ہے. فرمایا اللہ کی راہ میں دے دے، جو کہ انسان کا دل مال کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور منسلک ہوتا ہے. تیرا مال جہاں جائے گا تیرا دل بھی وہاں جائے گا. تو اللہ کی راہ میں دے دے مال اپنا، اب تیرا دل بھی وہاں جانے کو کرے گا. تو فرمایا تیرا یہ موت کا خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کچھ دنوں سے بڑی مغموم اور پریشان تھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کچھ پریشان ہیں. یا رسول اللہ جب سے آپ نے ضغطۂ قبر کا ذکر فرمایا، قبر کے بھینچنے کا ذکر آپ نے فرمایا، قبر بھینچتی ہے آدمی کو، دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں دائیں آ جاتی ہیں جب قبر. یعنی عذاب قبر بھی برحق ہے. یہ برحق ہے، بالکل برحق ہے. جس میں بڑی حدیث وارد ہوئی. تو فرمایا جب سے آپ نے منکر نکیر کی آواز کا ذکر کیا تو میرا دل انتہائی ازردہ اور پریشان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ فکر نہ کرو، جو صالح مومنین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں منکر نکیر کی آواز یوں محسوس ہوگی جیسے آنکھ کے اندر سرما ڈالا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب قبر زغطہ دے گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے محبت سے بھینچتی ہے، جس طرح اس کو راحت محسوس ہوتی ہے. فرمایا تو اس طرح راحت محسوس ہوگی. بہت عنایت.